الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا میرا منہ اور سرکار مدینہ کی تنخانی میرا منہ اور سرکار مدینہ کی تنخانی مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تندامانی برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات میں اس متبرک پرامن وقت میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میری یہ بھی ساتھ نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت الحسنہ پر لب کشائی کر سکوں لیکن پھر بھی آپ جیسا عظیم المتبرک شخصیت کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی فرمایا ما ان مدحت محمدن بمقالتی ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد میرے قلب و جگر کے ساتھیوں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا اور عدل و انسانیت امانت و دیانت اور عصمت و عفت صلاحت و تقوی زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی کسی اردو شاعر نے کہا بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو جگ آتی گی نہ تھی دو چار کے بس میں اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے مرد جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر میں بے حیائی تھی مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا خداوند قدوس نے اس پرفتن دور میں شیطان لات و عزا کو رشوہ ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے بحران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبدالمطلب کے نور نظر تو شمبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا سبحان اللہ ایک عجیب ماحول ہے نور کی نور نظر آ رہا ہے پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے ظلمت کا توقف کو قدم اقبال کا مچ گیا ہے گلزار ہستی میں ایک رونق پیدا ہو گئی ہے چاروں سن سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے ایک والا آ گیا وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب اجڑا ہوا چمکتا گل سیدھا کر گئے میرے قلب و جگر کے ساتھیوں حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لفظ جگر اس وقت تو کلام نہیں کر سکتا تھا لیکن انگشت صادر سے کچھ اشارہ کر رہا تھا وہ اشارہ کیا تھا وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کے عداؤں کو دیکھا لیکن کچھ غم کا سرخ بھی گئے فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو جان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کلونا وغیرہ لاتے ٹرین سے آواز آئی کہ اے
मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी, उस्ताद भी, सब कुछ मैं हूँ इसका। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चांद को खिलौना बना दूंगा। अगर सैरो तफरीक को दिल चाहे तो मैं वक्त पे बुला लूंगा। अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्थरों से भी कलमा पढ़ा दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, सवाल करते हैं, ए आमना कोई नाम सोचागे? आमना कहती है कि जैसे ये बच्चा पैदा हुआ है तो जुबान पर काबू है न कल्ब पर। ज़हन में कई नाम आते हैं लेकिन कल्ब में ये दस्तक होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सुभान अल्लाह, ए आमना, इस नाम को और इस नाम का बच्चा मैंने पूरे जज़ीरतुल अरब में ना देखा और ना सुना। आमना कहती है कि आपने तो नाम ही नहीं सुना होगा, इस जैसा बच्चा पूरे जज़ीरतुल अरब पर था, पूरे दुनिया में मौजूद ना होगा।